بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت جو ہے وہ عراق کے انتہائی مشہور و معروف روضے پر موجود ہوں۔ یہ جناب شریفہ بنت امام حسن سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے کہ جس کی شہرت جو ہے وہ یہاں کی کرامات اور معجزات کی وجہ سے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ کربلا سے حلہ جو سڑک جاتی ہے وہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس علاقے کو منطقہ ابو غرق کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ علاقہ تقریباً حلہ میں شمار کیا جاتا ہے اور یہی اس کی پہچان ہو گئی ہے۔ جناب شریفہ یہاں عراق میں طبیبۃ المعلولین کے لقب سے معروف ہیں، یعنی ایسے مرض جس سے انسان ناتواں ہو جائے، کمزور ہو جائے، جس کا کوئی علاج کہیں ممکن نہ ہو، تو یہاں روضے پر ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ لا علاج مریضوں کو بے پناہ شفا ہوئی ہے۔ اور یہاں کا طریقہ یہ ہے عراقیوں کا کہ جب کسی کو کسی روضے سے شفا ملتی ہے تو وہ اپنے نام کا بینر بنا کے لگا دیتا ہے اور اس میں شریفہ بنت حسن کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ان کے لیے دعائے خیر کے کلمات لکھتا ہے۔ تو یہاں ایسے بینروں کی بھرمار ہے اور اتنی زیادہ لوگوں کو یہاں سے شفا حاصل ہوئی ہے کہ ایک مکمل کتاب اس موضوع پہ شائع ہو چکی ہے۔ تو میں نے جناب شریفہ کا روضہ ایسی حالت میں دیکھا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ بہت ہی مختصر روضہ تھا اور بہت ہی چھوٹی عمارت اس پر تھی، لیکن دن بدن جب کرامتیں بڑھیں اور لوگوں نے یہاں عطیات دیے اور لوگوں نے منتیں اپنی یہاں چڑھائیں، پوری کیں، تو بڑے بڑے رئیسوں نے یہاں روضے کی تعمیر میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں عالی شان روضہ بن رہا ہے، جس طرح سے جناب معصومہ قم کا روضہ ہے یا امام کی دوسری بیٹیوں کے روضے ہیں، اسی طرح جناب شریفہ کا روضہ بن رہا ہے۔ ان کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم روضے میں چلتے ہیں۔ یہ ہم جناب شریفہ کے روضے میں داخل ہو گئے ہیں، آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ زائرین کا بہت ازدحام ہے اور یہاں کے جو قبائلی لوگ ہیں اطراف کے گاؤں میں جو آباد ہیں وہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جناب شریفہ کے مرکز پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عموماً کسی روضے پر اتنے بچے اور جوان آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ جناب شریفہ کی خصوصیت ہے کہ کیونکہ وہ خود بھی 11 برس کی تھیں وقت شہادت، اس لیے بچوں کو ایک خاص عقیدت جناب شریفہ سے ہے۔ یہ پورا روضہ ہے، آگے مسجد ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ تعمیر ہو رہی ہے، لیکن یہاں چونکہ سرداب میں زرعی ہے اس لیے یہ بہت خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور یہاں جو ہے وہ سرداب کی طرف آئیے تو ہم یہاں سے آپ کو زرعی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بہت وسیع حرم ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ جب میں نے جناب شریفہ کا روضہ دیکھا تھا تو تقریباً 150 گز کے رقبے پر جو ہے وہ ان کا روضہ تھا، اور سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا تھا۔ آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت روضہ بنا ہے۔ جناب شریفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں، یعنی آخری جو دور ہے امام حسن کا اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اندازہ محققین نے یہ لگایا کہ کم سے کم 50 ہجری بھی اگر آپ کا سال ولادت تصور کیا جائے تو واقع کربلا کے وقت آپ تقریباً 11 برس کی تھیں۔ جناب شریفہ کا نام رقیہ ہے، اور آپ کی کنیت جو یہاں معروف ہے اس علاقے میں، آپ کو ام ہادی اور ام احمد 2 کنیتوں سے پکارا جاتا ہے۔ شریفہ آپ کا لقب ہے، اور جب قافلہ کوفے دربار کوفہ میں داخل ہوا اور اس کے بعد زندان کوفہ میں آل محمد نے کچھ عرصے گزارا، اس کے بعد جب قافلہ شام کی جانب جا رہا تھا تو راستے میں جناب شریفہ جو ہیں وہ ناقے سے گر گئیں، اور آپ ان دنوں بہت زیادہ بیمار تھیں۔ یہ علاقہ جو ہے یہ آل محمد کی گزرگاہ ہے، شام کے روٹ میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا جناب رقیہ بہت بیمار تھیں۔ جب آپ زخمی ہوئیں، ناقے سے گر گئیں، تو زیادہ دیر آپ اس دنیا میں نہیں رہ سکیں اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔
11 बरस की उम्र थी, मुहर्रम की 20 तारीख़ थी सन 61 हिजरी। और ऐसे आलम गुरबत में आपकी शहादत का वाक़ होना आले मोहम्मद के लिए यकीनन एक क़यामत की घड़ी थी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आपकी यहाँ तदफीन की। और उसके बाद जब आपकी यहाँ क़ब्र बन गई तो काफ़िला यहाँ से रवाना हो गया। ज़ाहिर है कि गैर मुल्क था, गैर इलाक़ा था, आले मोहम्मद का इतना तारुफ़ लोगों को उस वक्त नहीं था। लेकिन जब पता चला कि काफ़िला जो है वो आले मोहम्मद का था और उनकी मुक़द्दरात इस्मत व तहारत को असीर करके यहाँ से ले जाया गया है, तो यहाँ के लोगों में बात मशहूर हो गई कि वो शरीफ़ा जो हैं वो जनाब इमाम हसन मुश्तबा की बेटी थी। उस वक्त से आप इसी निस्बत से और नसब से यहाँ मारूफ़ हैं। बहुत सी करामात का इजहार यहाँ से हुआ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि कैंसर जैसी बीमारियाँ और ऐसी बीमारियाँ जो लाइलाज हैं उसकी यहाँ दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। और लोग औलाद की तलब के लिए और ऐसे अमराज जिसके लिए डॉक्टर बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, तो जनाब शरीफ़ा की ज़ात जो है वो ऐसे मौके पर काम आती है। तो यकीनन एक मारूफ़ रौज़ा है, मारूफ़ शख्सियत है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ आए तो हमने चाहा कि आपको अब तक की जो जदीद तामीर है सन 2022 तक की, उससे आपको रोशनास कराएँ और उसके अलावा जनाब शरीफ़ा के जो हालात ज़िंदगी हैं जो आम तौर पे लोगों को मालूम नहीं हैं, उन्हें आप तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया।